قرآن مجید برہان رشید میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر رب ذوالجلال کا یہ فرمان ہے 15ویں پارے میں، اور ہر صدی ہر سال اس فرمان کی صداقت ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسرائیل کا لفظ اپنے طور پر کوئی برا لفظ نہیں۔ یا بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام، یعنی اسرائیل کا لغوی معنی ہے عبداللہ اور لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ تو اس کو دھوکے سے ایک ملک کا نام رکھا یہود نے، اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کی زبانوں پہ وہی نام پکا ہو گیا، حالانکہ اصل یہودی سٹیٹ کا نام ہے الکیان الصہیون۔ لیکن جس طرح اب مسجد اقصی کے مقابلے میں جو قبہ صخرہ ہے وہ گولڈن کلر کا، وہ زیادہ رائج کیا گیا، وہ بھی مقدس جگہ ہے مگر وہ مسجد اقصی نہیں۔ مسجد اقصی کے اندر وہ ایک علیحدہ جگہ ہے، مگر اصل مسجد اقصی اس کے اوپر وہ دوسرے کلر کا گنبد بنا ہوا ہے۔ یہ تشہیر بھی ان کی اس خیانت کی بنیاد پر تھی کہ خدا نخواستہ جو ان کا منصوبہ ہے کہ کہیں دھماکوں سے مسجد اقصی کو گرا دیا جائے اور پھر اس کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے، تو گرا کر ہم کہیں گے وہ مسجد اقصی تو اپنی جگہ موجود ہے، ہم نے تو گرائی نہیں۔ تو اس طرح نام کے اندر بھی انہوں نے اپنے اس غاصبانہ حصے کا نام اسرائیل رکھا اور مسلمانوں کی زبانوں پر اسرائیل پکوایا۔ یعنی آج اگر ہم مذمت کرتے ہیں ان کی تو پھر بھی مرد آباد کہنے کے لیے ہمیں اسرائیل مرد آباد کہنا پڑتا ہے، اور الکیان الصہیون مرد آباد کہیں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کس کو مرد آباد کہہ رہے ہیں۔ تو حقیقت میں اسرائیل ایک مقدس نام ہے، لیکن انہوں نے ایک غصب شدہ زمین اور ایک ایریے پر اس نام کو استعمال کر رکھا ہے، اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم جب اس کی مذمت کرتے ہوئے اسرائیل اس کو کہتے ہیں تو یہ محض ان کا ایک دعویٰ ہے، حقیقت میں وہ اسرائیل نہیں ہے۔ حقیقت میں اسرائیل اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور جس کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اور مقدس الفاظ ہیں وہ۔ تو قرآن مجید میں پوری سورہ بنی اسرائیل ہے 15ویں پارے میں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہود سے خطاب کیا، فرمایا عسیٰ ربکم ان یرحمکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پہ رحم کرے، یعنی اگر تم اپنے کرتوتوں سے باز آ جاؤ تو رب تم پہ رحم کرے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن یاد رکھو اگر تم نے اس علاقے میں اپنی بری حرکتوں کی طرف عود کیا، یہاں تم نے قبضہ کیا، یہاں تم نے شاعر اسلام کی بے حرمتی کی، تو رب ذوالجلال نے ساتھ یہ وعدہ کیا عُدْنَا، فرما پھر ہم بھی عذاب کا اعادہ کریں گے۔ یعنی پہلے تم پر عذاب آیا، پھر تمہیں ریلیف دیا گیا، فرما اس کے بعد ان عدتم عدنا، اگر تم لوٹے، تم نے ہمارے حکم کی نافرمانی کی، تم نے ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھوڑیں گے ہم بھی نہیں، قیامت تک کے لیے عدنا، ہماری طرف سے بھی تم پر عذاب آئے گا۔ وہ عذاب ہم بندوں کے ہاتھوں سے دلوائیں، یا ہم بجلی یا بارود یا کسی طریقے سے تمہیں زمین میں دنسا کر تمہیں عذاب دیں۔ لیکن خالق کائنات جل جلالہ کا نہ بدلنے والے قرآن کے اندر یہ چیلنج ہے، اور یہ امت مسلمہ کے لیے سہارا ہے کہ ہم اس سائیڈ میں ہیں کہ جس سائیڈ میں رب خود فرما رہا ہے ان عدتم عدنا، یعنی وہ یہود عدتم کی طرف ہیں اور امت مسلمہ عدنا کی طرف ہے، کہ خالق کائنات نے فرمایا کہ تم اگر میرے دین سے، میرے آخری دین اسلام سے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت سے تم بغاوت کرو گے، ان پر حملے کرو گے عدنا، تو اللہ فرماتے ہیں میری قدرتوں میں کوئی کمزوری یا کمی نہیں، ہم نئے سرے سے تم پر ذلت و رسوائی کا عذاب مسلط کر دیں گے۔